بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور بولے کافر لوگ لا یرجون لقاءنا، کہ جن کو نہیں امید ہم سے ملنے کی، لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں نہیں نازل کیے گئے یا اتارے گئے علینا ہم پر فرشتے، او نرا ربنا، یعنی ایک تو مطالبہ ان کا یہ کہ ہم پر فرشتے اللہ نے نازل کیوں نہیں کیے۔ اس سے پہلے جو مطالبے تھے 18ویں پارے میں وہ آپ نے پڑھے جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یہ نبی جو ہے یہ پھر کھاتا پیتا کیوں ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا کیوں ہے، یہ اس طرح کے مطالبات کفار کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہاں پہ اب اللہ رب العزت کے حوالے سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کے حوالے سے انہوں نے اب یہ مطالبہ کیا ہے کہ جی ہم تب مانیں گے کہ جب یعنی اللہ فرشتے نازل کرے اور وہ فرشتے آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یا پھر کیا او نرا ربنا، یا ہم دیکھیں اپنے رب کو، یعنی خود ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں اور وہ ہمارا رب جو ہے وہ پھر ہمیں بتائے کہ یہ ہمارا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے جی، تو لہذا ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو یہ دو مطالبے انہوں نے کیے، لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، البتہ یہ تکبر ہے یا معذوری ہے فی انفسہم، یعنی جو انہوں نے اپنے جی میں کی یا اپنے دل و دماغ میں انہوں نے معذوری کی، وعتوا عتوا کبیرا، اور سرکشی کی، بہت بڑی سرکشی۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو۔ اب یہ دنیا میں فرشتوں کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن انہوں نے فرشتوں کو دیکھنا ہے، لیکن جب ان فرشتوں کو دیکھیں گے، ان کی ہیبت ناک شکلوں کو دیکھیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ جو کلمہ گو نہیں ہے، جو کافر ہے، کافر کے لیے فرشتے جو ہیں وہ بڑی ہی ہیبت ناک اور خوفناک قسم کی شکلوں میں ان کو نظر آئیں گے۔ جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، حضور کا امتی ہے، حضور کا غلام ہے، اس کے لیے فرشتے بھی بڑی ہی خوبصورت شکل میں ان کو نظر آئیں گے فرشتے، لیکن کافروں کو بڑی ہیبت ناک شکلوں میں نظر آئیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں نا فرشتوں کو دیکھنے کا، تو جب جس دن یعنی قیامت کے دن، یا پھر جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت ہیبت ناک، یا قبروں میں جائیں گے تو پھر کرامن کاتبین آئیں گے تو وہ بھی بڑی خوفناک شکلوں والے ہوں گے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ فرشتے بھی بڑی خوفناک شکلوں والے ہوں گے۔ اور اور پل صراط پر، جہنم کے دروازے پر ان کفار کے کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے تو بڑی بڑی خوفناک قسم کی شکلوں والے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا، تو نہیں کوئی خوشخبری ہوگی یومئذ، اس دن، للمجرمین، مجرموں کو، اس دن مجرموں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی کسی قسم کی،
وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور کہیں گے کہ کوئی آڑ بن جائے، فرشتوں اور ان کے درمیان کوئی ایسی آڑ اللہ بنا دے، یا اللہ کے حضور دعا کریں گے اے اللہ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان آڑ بنا دے۔ جی تو اللہ فرمائے گا نا کہ تم تو بڑے جستجو کرتے تھے فرشتوں کو دیکھنے کی، تو اب دیکھو نا فرشتوں کو۔ جی تو لیکن وہ اتنی خوفناک قسم کی شکلوں میں ہوں گے کہ وہ پھر دیکھنے کی تاب نہ رکھیں گے، پھر کہیں گے کہ بس یہ نظر نہ ہی آئیں تو بہتر ہے۔ یعنی اللہ ان کو یا تو لے جائے یا ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسی دیوار کھڑی کر دے، کوئی ایسی آڑ بنا دے تاکہ ہم ان کو نہ دیکھ سکیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم نے قصد کیا پہلے ہی، یہ ہم نے پہلے ہی قصد کیا تھا اس کی طرف جو کفار نے عمل کیے، اِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو عمل کیے تھے انہوں نے، یہ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو بنا دیا ہم نے ان کے اعمال کو باریک بکھرے ذرے۔ جی تو یعنی ان کے جو کرتوت تھے، قول و فعل ان کے جو تھے، وہ سارے کے سارے جیسے دھول کے ذرے ہوتے ہیں نا، ایسے وہ ذروں کی طرح بکھر جائیں گے، اور ان کی کوئی حیثیت اور قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ لیکن پھر جنتی جو ہوں گے، اصحاب الجنت یومئذ، کہ جنت والے یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، خیر اچھے ہوں گے، یا اچھا ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ہاں خیر مستقرن، کہ اچھا ہوگا ٹھکانہ۔ جو جنتی ہوں گے، جنت والے ہوں گے، ان کا اس دن خیر مستقرن، اچھا ٹھکانہ ہوگا، واحسن مقیلا، اور اچھی آرام کی جگہ ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان، بالغمام، آسمان کے بادلوں سے۔ یہ آسمان کے بادلوں سے جس دن پھٹ جائے گا، وَنُزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور نازل ہوں گے فرشتے، یعنی فرشتے اتارے جائیں گے۔ یعنی بادل جو ہیں، یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا نا، کتنے بادلوں میں اللہ رب العزت نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ جب گرجتے ہیں تو پھر جو ہے وہ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں۔ جی تو پھر اللہ رب العزت کی قہاری اور جباری جو ہے وہ اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور کتنی بڑی طاقت کا مالک ہے۔ تو یہ ان بادلوں سے آسمان جو ہے نا، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے نا، آسمان پھٹیں گے اور آسمانوں سے پھر فرشتوں کا نزول ہوگا۔ الملک یومئذ الحق، تو بادشاہی اس دن سچے رحمان کی ہوگی۔ جی وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہوگا وہ دن کافروں پر عسیرا، سخت۔ ٹھیک ہے نا، کافروں پر وہ دن بہت سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ،
اور اس دن ان کافروں کا حال کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اور اس دن چبائیں گے ظالم عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ، یعنی کافر لوگ جو ہیں وہ جب محشر کا منظر دیکھیں گے تو پھر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اور رب العزت کے انکار کی وجہ سے، کفر اختیار کرنے کی وجہ سے، وہ پھر کافر مسلمانوں کو جب دیکھیں گے نا تو پھر جستجو کریں گے، اور اپنی طرف جب دیکھیں گے تو پھر مارے ندامت کے، وہ بندہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو غصہ ہوتا ہے نا شدید قسم کا، اور یعنی کسی چیز کا پچھتاوا ہوتا ہے جب کسی چیز کا، تو بندہ انگلی اپنی جو ہے نا وہ دانت کے نیچے دبا کے، دانت کے نیچے رکھ کے دباتا ہے، دانت دباتا ہے ایسے زور زور سے، یعنی وہ نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ مطلب اس کو کوئی کسی چیز کا نقصان ہے، کوئی چیز چھن گئی ہے اس سے، جی اس وجہ سے یہ اس طرح کی پوزیشن میں ہے۔ وہ پھر بندہ جو ہے نا وہ ٹہلتا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یعنی وہ دماغ اس کا ٹکانے نہیں ہوتا، جی تو یہ پوزیشن ہوگی کافروں کی وہاں پہ۔ اور یہ پھر دنیا میں جو اپنی انگلیاں جو ہے نا وہ دانتوں کے نیچے دباتا ہے تو کھاتا تو نہیں ہے نا، بس صرف دباتا ہی ہے، اور اتنی جو ہے نا وہ اس میں کیا نام ہے نہیں ہمت ہوتی کہ جناب علی اپنی انگلی جو ہے نا وہ کاٹ لے، کاٹتا نہیں ہے، پھر صرف دباتا ہی ہے، جی لیکن وہاں پہ پوزیشن یہ ہوگی کہ اپنے پورے ہاتھ کھا جائیں گے، جی یہ کفار جو ہیں یہ اپنے ہاتھ انگلیاں ایسے دبا کے تو کھانا شروع ہو جائیں گے، یعنی ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم اپنے ہی ہاتھ جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں، اس قدر ہیبت طاری ہوگی ان کے ذہنوں کے اوپر، جی تو اس ہیبت کی وجہ سے ان کا یہ عمل ہوگا کہ اپنے ہی ہاتھ کھا رہے ہوں گے۔ یقولون، کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش کے یہ بنا لیتا میں، اتخذت میں بنا لیتا مع الرسولی، رسول کے ساتھ کوئی راستہ کوئی تعلق بنا لیتا، جی کاش کہ میں بھی دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا، ان کا کلمہ پڑھ لیتا، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا، تو آج یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ اور جیسے مسلمان جو ہیں وہ عزت و آبرو میں ہیں اور اللہ رب العزت کے انعامات جو ہیں وہ ان پہ برس رہے ہیں، تو آج اگر میں ان کا کلمہ پڑھ لیتا تو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوتا اور اللہ کے انوار و تجلیات مجھ پہ بھی برس رہے ہوتے۔ یا ویلتا لیتنی، ہائے ہلاکت یا ہائے خرابی، ہائے یا ویلتا لیتنی، یہ دو بار، یعنی بار بار وہ ہائے ہائے کرے گا، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، میری خرابی، جی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ نہ میں بناتا فلاں کو دوست، جی یعنی وہ جو میرا دوست تھا، بیلی تھا، اس نے مجھے اس راستے پہ لگایا، اس کے کہنے پہ میں اس راستے پہ لگا، کاش کہ میں اس کو دوست ہی نہ بناتا، جی یا اس سے مراد یہ ہے کہ بتوں کو دوست، میں فلاں کو کاش کہ میں دوست نہ بناتا، یعنی بتوں کو میں اپنا دوست نہ بناتا، یعنی ان کی پوجا میں کاش کہ نہ کرتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، البتہ تحقیق گمراہ کیا مجھے، یعنی اسی میرے دوست نے یا میرے اس بت نے، جی جن کی میں پوجا کرتا رہا،
دنیا میں اسی نے مجھے گمراہ کیا عن ذکری، یعنی اللہ کے ذکر سے، ذکری بعد از جاءنی، یعنی اللہ کے ذکر سے مجھے اس نے روکا یا مجھے گمراہ کیا یا بہکا دیا مجھے، بعد از جاءنی، بعد اس کے کہ آئی تھی میرے پاس نصیحت، جی یعنی نصیحت مجھے حضور کے ذریعہ سے آتی رہی ہے کہ جو ہے وہ تم راہ راست پہ آ جاؤ، کلمہ پڑھو، نصیحت آتی رہی ہے، لیکن اس دوست کے کہنے پہ یا جو میرا بت جس کی میں پوجا کرتا رہا ہوں بس اسی کے بہکانے میں یا میں گمراہ ہوا اور اللہ کے ذکر سے میں دور ہو گیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کا خذولا، انسان کو رسوا کرنے والا ہے۔ وقال الرسول یا ربی، اور عرض کیا رسول نے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ بے شک میری قوم نے بنا لیا ہے ھذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورا یعنی چھوڑا ہوا، یعنی میری قوم نے، میرے رب اللہ کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور یہ التجا کی، اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، جی چھوڑنے کے قابل کر دیا ہے، یعنی یہ قرآن تو وہ تھا کہ جو مشعل ہدایت ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، چاہیے یہ تھا کہ یہ اس کو پڑھتے اور ہدایت حاصل کرتے، انہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح بنایا ہر نبی کو، ہر نبی کے لیے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عَدُوًّا دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے، یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے، کافروں میں سے ہم نے دشمن بنا دیے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے آپ کا رب، یعنی حضور کو فرمایا گیا کہ تمہارا رب کافی ہے، ہدایت دینے والا، ونصیرا، اور مدد فرمانے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے، لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں نازل کیا گیا علیہ القرآن، اس پر یعنی اس نبی پر، قرآن جملۃ واحدہ، یکدم، جملۃ یہ یکدم، واحدہ ایک ہی بار، یعنی قرآن کو ایک ہی ساتھ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے پہلی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں یک بارگی، تو قرآن کو بھی اسی طرح یکدم نازل ہونا چاہیے تھا۔ جی قرآن یکدم نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو یعنی یہ جو مطلب اللہ رب العزت نے یک بارگی بھی اس کو نازل فرمایا ہے اور 23 سال کے عرصے میں بھی نازل فرمایا ہے۔ جی یک بارگی کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی بار آسمان دنیا پر پورا قرآن نازل فرما دیا، لیکن پھر ضرورت کے مطابق جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی اور جیسے جیسے امت کو جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی گئی، اللہ رب العزت اسی کے مطابق صورتیں اور آیات جو ہیں وہ نازل فرماتا رہا۔
اور پھر آسمان دنیا سے دنیا میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل ہونے کی مدت جو ہے وہ 23 سال ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تاکہ ثابت رکھے ہم اس کو۔ فُؤَادَكَ، یہ اب اللہ رب العزت حضور کو ارشاد فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اے محبوب ہم نے یہ کفار بے شک یہ کہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ اس وجہ سے بتدریج نازل کیا ہے جی کہ تاکہ ہم ثابت کریں یا مضبوط کریں اس کے ذریعہ سے فؤاد کا، آپ کے دل کو، ورتلناہ ترتیلا، اور ترتیل سے اتارا ہم نے اس قرآن کو، یعنی آپ اس کو پھر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو ہم نے اس وجہ سے ایک ایک آیت ایک ایک سورت کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات پر مضبوط ہو جائے، آپ پھر آگے بھی اسی طرح ایک ایک آیت ایک ایک سورت کر کے آگے سناتے رہیں۔ اور پھر اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ یک بارگی نازل ہونے والی کتابیں جو ہیں ان کا آج وجود بھی نہیں ملتا جی۔ اب وہ تو یک بارگی نازل ہوئی ہے، اور بقول کفار کے یک بارگی نازل ہونے والی کتاب جو ہے وہی اگر برحق ہے، سچ ہے، اور یقیناً پہلی کتابیں بھی سچ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جو کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں، لیکن یک بارگی چونکہ وہ نازل ہوئی ہیں اس وجہ سے آج کوئی ان کتابوں کا حافظ نہیں ملتا۔ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے 23 سال میں جو نازل فرمایا ہے، ایک ایک آیت کر کے ایک ایک سورت کر کے نازل فرمائی ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ایک سورت نازل ہوتی آپ آگے صحابہ کو سنا دیتے، صحابہ ان کو یاد کر لیتے اس آیت کریمہ کو، اور ان کے لیے پھر یاد کرنا آسان تھا۔ اور پھر یہ کتاب وہ کتاب تھی جس نے پھر قیامت تک کہ لوگوں تک اس کتاب کو پہنچنا تھا، اور سب کے لیے یہی کتاب جو ہے وہ مشعل راہ ہونی تھی۔ تو اگر یک بارگی نازل ہوتی تو پھر اس میں کچھ رد و بدل بھی ہونے کے امکانات تھے۔ اللہ رب العزت نے 23 سال کے عرصے میں پھر اس کو نازل فرمایا تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی شائبہ نہ رہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور نہیں لائیں گے ہم، وَلَا يَأْتُونَكَ، کفار کی کوئی مثال، یہ نہیں کوئی لائیں گے وہ کوئی مثال، یعنی کفار جو ہیں وہ کوئی بھی مثال جو ہے وہ آپ کے پاس لے آئیں، الا جئناک بالحق، مگر ہم لے آئیں گے اس سے بہتر، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی مثال آپ کو وہ لا کے پیش کریں تو اس قرآن کے ذریعہ سے ہم اس سے بہتر مثال جو ہے وہ آپ کے پاس نازل فرما دیں گے، واحسن تفسیرا، اور بہتر بیان لے آئیں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، وہ لوگ جو جمع کیے گئے، وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف۔ جی اب چہروں کے بل کیسے ہے؟ بندہ چلتا پاؤں کے ذریعے سے چلتا ہے نا جی، تو چہروں کے بل جہنم میں کیسے جائیں گے؟ اس میں بعض مفسرین نے کئی اقوال جو ہے نا وہ لکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جہنمیوں کو ایسے چلائے گا جیسے بندر چلتے ہیں نا جی، ایسے وہ چار
گویا کہ ان کی ٹانگیں ہو جائیں گی وہاں پہ. تو ایسے پھر وہ سب سے پہلے چہرہ جو ہے نا ان کا آگے جائے گا جہنم کی طرف. اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ چہروں کے بال ہم ان کو چلائیں گے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ چونکہ جیسے مرا ہوا کتا ہوتا ہے نا، تو جو ہے وہ بندہ اس کو اٹھاتا ہے تاکہ اس کو کہیں اور جناب علی پھینک دیا جائے، تو پچھلی ٹانگوں سے اس کو اٹھائے گا اور چہرے کے بل وہ گھسیٹتا ہوا آئے گا. یہ ایسے ہی جہنمیوں کو فرشتے پاؤں سے ایسے پکڑیں گے اور چہرے ان کے جو ہے نا وہ نیچے گھسیٹتے ہوئے جو ہے نا وہ جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف. اس لیے فرمایا گیا کہ چہروں کے بل چلائیں گے. دوسرا اس کا جو ہے وہ مفہوم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت، یہ جب حضور نے آیت کریمہ یہ پڑھ کے سنائی نا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، چہروں کے بل انسان کیسے چل سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو رب انسان کو دنیا میں پاؤں کے بل چلا سکتا ہے، وہ کفار کو چہروں کے بل چلا کے تو جہنم میں پہنچا سکتا ہے. جی تو یہ اس لیے فرمایا گیا کہ چہروں کے بل ان کو یعنی گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جمع کیا جائے گا. اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہی وہ لوگ ہیں کہ برا ہے، بری جگہ ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ برا ہے. واضل سبیلا، اور گمراہ ہے راستہ، یعنی ان کا یہ راستہ وہ جانے کا جہنم کی طرف، یہ سب سے زیادہ گمراہ باعتبار راستے کے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بنا دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر. ٹھیک ہے، اس کے بھائی ہارون کو وزیر. اب یہاں پہ جو تشیع ہیں انہوں نے اس آیت سے جو ہے نا یہ استدلال کیا کہ اس سے مراد جیسے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے حوالے سے کہ جی اے علی تم میرے لیے مثل ہارون کے ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون جو ہے نا وہ وزیر تھے نا، تو اللہ رب العزت نے ان کا وزیر ان کو بنایا، ایسے ہی تم میرے لیے مثل ہارون کے ہو، یعنی گویا کہ تم میرے وزیر ہو. اب انہوں نے اس سے اخذ یہ کیا، یہ استدلال کیا کہ جی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا وزیر ہارون علیہ السلام کو بنایا، ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بنایا. جی اس سے مراد یہ ہے کہ جی اللہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وزارت کا اعلان خود ہی فرمایا ہے، تو جس سے یہ پتہ چلا کہ آپ ہی حضور کے وزیر ہیں اور باقی غاصب ہیں. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، انہوں نے غصب کیا ہے آپ کی خلافت کو. یہ انہوں نے اس سے استدلال کیا، جبکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی تطبیق ملتی نہیں ہے. یہ اس روایت سے اور اس آیت سے بالکل کسی بھی قسم کی کوئی تطبیق نہیں ملتی ہے. اور وہ کیسے؟ ایک تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام بھائی جو ہیں وہ ان کو اللہ رب العزت نے ان کا وزیر بنایا ہے، اور علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ حضور کے وزیر تو نہیں ہیں نا، وہ تو ان کے خلیفہ ہیں. جی
تو یعنی اللہ رب العزت نے ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنایا، جبکہ یہ خلیفہ ہے، وزیر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت وزیر ان کو بنایا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور اپنی جگہ پہ ان کو اپنا وزیر یعنی اپنا جانشین بنا کے تو آپ چلے گئے، تشریف لے گئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ان کو اپنا وزیر یعنی ہارون علیہ السلام کو مثل ہارون کے علی المرتضیٰ شیر خدا کو جو قرار دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک پہ تشریف لے کے گئے، اس وقت علی المرتضیٰ کو مدینۃ المنورہ میں اپنا جانشین بنا کے گئے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے اور اپنا جانشین بنا کے گئے، اسی طرح میں وہاں پہ جا رہا ہوں اور میرا جانشین ہے علی، تو ہے پیچھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور کے بعد آپ کے خلیفہ جو ہے نا وہ علی المرتضیٰ ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام بعد میں ان کے جانشین کے طور پہ کام کرتے، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے، جی پہلے فوت ہوئے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر علی المرتضیٰ حضور سے پہلے فوت ہوتے نا، جبکہ حضور نے پہلے پردہ فرمایا اور علی المرتضیٰ جو ہیں وہ 3 خلفاء کے بعد ان کو اللہ رب العزت نے خلافت عطا فرمائی۔ تو کسی بھی قسم سے جو ہے نا وہ کوئی مثال آپس میں ملتی نہیں ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چھوٹے ہیں اور ہارون علیہ السلام بڑے، 2 سال کا فرق ہے یا 3 سال کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ہارون علیہ السلام بڑے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے، لیکن بڑے کو اللہ رب العزت نے چھوٹے کا وزیر بنایا ہے۔ لیکن یہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں اور علی المرتضیٰ چھوٹے ہیں، یہاں پہ بھی بات کو ملتی جلتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کی توجیہ جو ہے یہ سراسر غلط ہے۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر کہا ہم نے کہ جاؤ تم دونوں جاؤ الی القوم الذین، اس قوم کی طرف جو کذبوا بآیات، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فدمرناہم تدمیرا، تب تباہ کر دیا ہم نے ان کو تباہ کر کے ہلاک کر دیا۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسل، اور قوم نوح لما کذبوا الرسل، جبکہ جھٹلایا رسولوں کو، اغرقناہم، ہم نے غرق کر دیا ان کو، وجعلناہم للناس آیا، اور بنا دیا ہم نے لوگوں کے لیے عبرت، نشانی بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور عاد اور سمود، یعنی عادًا وثمودہ، اور قوم عاد کو تباہ کیا، قوم سمود کو تباہ کیا۔ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والوں کو ہم نے تباہ کیا۔ وَقُرُونًا، اور بہت سے بستیوں کو، بین ذالک کثیرہ، یعنی درمیان ان کے بہت سی بستیوں کو ان کے درمیان ہم نے تباہ کیا۔ یہ کنویں والے جو ہیں، یہ اصحاب الرس جو ہے، اصحاب الرس، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں آپ نے جو ہے نا وہ اپنے 2 خلفاء کو،
دو اپنے جانشینوں کو بھیجا جی، اپنے حواریوں میں سے دو مبلغین کو بھیجا روم کے شہر انطاکیہ اور رومیہ کی طرف اپنے دو جانشین کو، دو حواریوں کو بھیجا۔ ایک کا نام یوحنا لقب صادق تھا اور دوسرے کا نام یونس لقب ان کا جو ہے وہ صدوق تھا، یعنی ایک کا لقب صادق، ایک کا نام صدوق۔ ان دونوں کو بھیجا تبلیغ کے لیے کہ جاؤ اور ان شہروں میں جا کے تبلیغ کرو۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے دروازے پہ ان کو ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی تو جب وہاں پہ یہ پہنچے، یہ علاقہ جو تھا بہت سرسبز و شاداب تھا، بڑا ہی خوبصورت علاقہ تھا انطاکیہ اور رومیہ۔ ان میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ چشمے اور پہاڑی سلسلے اور سرسبز و شاداب یہ علاقہ تھا، اور ان کے اندر جو ہے وہ یعنی بہت خوشحالی بھی تھی، بہت زیادہ ہوٹل، سرائیں جی، مسافر خانے اور اس طرح کے یہ سلسلے۔ ان کا درمیانی فاصلہ ان دونوں شہروں کے، رومیہ اور انطاکیہ جو ہے، ان دونوں کے درمیانی فاصلہ جو ہے وہ 12 میل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں بزرگ جو ہے نا وہ وہاں پہ پہنچے، ایک شخص کے ساتھ حبیب بن مری نجار، جن کو حبیب نجار کہا جاتا تھا، وہ ان کو ملے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کون ہیں جی بزرگ، آپ کو دیکھا نہیں ہے کبھی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم فلسطین سے آئے ہیں اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بھیجا ہے تبلیغ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری سچائی کی کوئی دلیل ہے تم لوگوں کے پاس؟ کہا دلیل یہ ہے کہ ہم دم کر کے بیماروں کو شفا دیتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، اب یہ بات ہے تو میرا جو ہے ایک بچہ وہ بیمار تھا جی۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ اگر آپ یہ سلسلہ کر لیتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، تو پھر یہ بچہ جو ہے وہ ان کا اپنا بیٹا جو تھا بہت زیادہ بیمار تھا جی۔ کہا کہ جی اس کو آپ پھر یہ لا علاج ہے، کوئی اس کا علاج نہیں ہوتا، بیمار پڑا ہوا ہے، اس کو شفا دے دے۔ انہوں نے دم کیا تو وہ صحت مند ہو گیا، تندرست ہو گیا فی الفور۔ وہ یہ کمال ان کا دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا ان کا۔ واحد وہ یعنی ابتدا میں ہی جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا وہ اکیلا تھا۔ پھر یہ دونوں جو ہے نا وہ شہر کے اندر داخل ہو گئے اور جا کے تبلیغ کرنے لگے۔ جو امراء تھے وہاں کے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کہاں سے آ گئے ہو، اور ان کو پکڑ کے تو بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ یہ بادشاہ کے پاس جب گئے تو بادشاہ نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی، پتہ چلا کہ میرے بھیجے ہوئے نمائندے جو تھے ان کو بادشاہ نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے، جیل میں ڈال دیا ہے۔ آپ نے ایک اور پھر اپنا ایک مبلغ جو ہے نا ان کو بھیجا۔ جب وہ ان کا نام جو ہے نا وہ تیسرے جو تھے ان کا نام شمعون تھا، حضرت شمعون، ان کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے جائزہ لو اور وہ کیسے گرفتار ہوئے ہیں، کیا حالات و واقعات ہیں یہ جب وہاں پہ گئے، انہوں نے جا کے بڑی حکمت عملی کے ساتھ بادشاہ کو اپنے مطلب اپنی تبلیغ کے ذریعہ سے ان کو راہ راست پہ کر لیا۔ بادشاہ کو روکے جا،
اب ہوا کیا کہ انہوں نے پھر بادشاہ کو اپنی باتوں سے قائل کر لیا اور بادشاہ کا قرب حاصل کر لیا حضرت شمعون نے. پھر وہ بادشاہ کو قائل کر لیا کہ ہمارے 2 ساتھی جو ہیں نا وہ آپ نے قید کیے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو رہا کر دیا جائے. بادشاہ نے بات تسلیم کی، ان کو رہا کیا. اب انہوں نے پھر بادشاہ کے بڑے مجمع میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اور اللہ رب العزت کی مطلب توحید کی تبلیغ جو ہے وہ ان کو کی. حالانکہ وہ سارے جتنے بھی تھے وہ بت پرست تھے، ٹھیک ہے، سارے مشرک لوگ تھے. لیکن پھر آپ نے اب اس نے بھی مطالبہ کیا بادشاہ نے کہ تمہاری سچائی کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ جی ہم بیماروں کو شفا دیتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اس کا بھتیجا 1 دن پہلے فوت ہوا تھا. اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو یہ بھتیجا میرا فوت ہوا ہے، اس کو زندہ کرو. انہوں نے دم کر کے اس کو پھونک ماری، وہ زندہ ہو گیا. جب اس نے یہ سچائی دیکھی، وہ بادشاہ بھی مومن ہو گیا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، اور وہاں پہ جتنے بھی درباری تھے سب نے کلمہ پڑھا. لیکن اب قوم ساری جو ہے وہ چونکہ مشرک تھی، تو آپ اس ڈر سے، وہ بادشاہ جو تھا اس ڈر سے کہ قوم کہیں بغاوت پہ نہ اتر آئے کہ بادشاہ ہمارا جو ہے وہ اس نے ہمارا دین جو ہے وہ اس نے چھوڑ دیا ہے، جدی پشتی جو دین ہمارا تھا اس کو ترک کر دیا ہے، تو قوم بغاوت پہ نہ اتر رہا ہے کہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے دین کو، اس کو دین اسلام کو جو ہے نا اس نے جو ہے وہ لوگوں سے چھپا کے رکھا. باقی اتنے اس کے جو تھے ان کو بھی اس نے یہی تاکید کی. ان تینوں کو جو ہے نا یہ حکم دیا کہ جاؤ تم جا کے تو لوگوں کو پھر قائل کرو، لوگوں کو تبلیغ کرو تاکہ لوگ بھی راہ راست پہ آ جائیں. جب لوگ آئیں گے تو پھر ہم بھی ظاہراً لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ اپنا علی اعلان پرچار کریں گے. جب یہ جا کے تو پھر تبلیغ کرنے لگے، لوگوں نے پھر ان کو اذیتیں دینا شروع کر دی، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، ان کو دھمکیاں دیں جس کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہم تمہیں رجم کریں گے، تمہیں دردناک عذاب ہم تمہیں چکھائیں گے. ادھر حبیب نجار جو تھا نا اس نے بھی دیکھا ایک مرتبہ یہ پھر تینوں کو کفار نے گھیر لیا جب تو ادھر سے حبیب نجار جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کو حواریوں کو جو ہے نا کفار نے گھیر لیا ہے، بھاگتے ہوئے وہ بھی آ گئے. اب انہوں نے کفار نے ان چاروں کو، وہ 3 اور حبیب نجار، ان چاروں کو انہوں نے جو ہے نا وہ پکڑ کے ایک خشک کنویں میں ان کو جو ہے نا وہ قید کر دیا. خشک کنویں میں، اسی خشک کنویں کے اندر ہی جو ہے یہ ان کی موت واقع ہو گئی. جب ان کی موت واقع ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے علاقے کو اپنے قہر اور عذاب میں مبتلا کیا. آسمان پہ ایسے بادل چھائے، کالے رنگ کے بادل، اور ان بادلوں سے بجائے بارش برسنے کے آگ برسی. اور جتنے بھی وہ کفار مشرک تھے سوائے اس بادشاہ کے اور ان کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے جتنے تھے وہ سارے کے سارے سلامت بچ گئے، باقی سب اس آگ کا شکار ہو کر جلس کے مر گئے. وہ ہیں اصحاب الرأس. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کے لیے بیان کیے ہم نے مثالیں. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور البتہ تحقیق آئے ہیں عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، ان بستیوں پر
یعنی کفار جو ہیں وہ ان بستیوں پر سے گزرے ہیں جن پر ہم نے عذاب نازل کیا ہے. امطرت مطر السوء کہ جن پر برسا تھا برا می، بری بارش جو برسی تھی، یعنی کہ یہ آگ جن پر برسی تھی نا، ان کفار کی بستیوں سے، ان کے گھروں سے یہ کفار جو ہیں نا یہ گزرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. افلم یکونوا یرونا، یعنی دیکھ کر ان کو چاہیے نا کہ عبرت حاصل کریں، لیکن وہ ایسے بدبخت ہیں. افلم یکونوا یرونا، تو کیا دیکھتے نہ تھے یہ لوگ؟ یرونا، اس کی طرف دیکھتے نہ تھے. بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ نئی امید رکھتے تھے نشورا، دوبارہ اٹھنے کی. ٹھیک ہے کہ اب یہ کیسے اٹھیں گے اور کیسے یہ دوبارہ علاقے آباد ہوں گے، کیسے یہ بستیاں جو ہیں نا آباد ہوں گی اور لوگ کیسے زندہ ہوں گے. جی تو یہ ان کو امید اس بات کی نہیں تھی. وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب بھی آپ نے دیکھا ان يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ کہ بناتے ہیں آپ کو مذاق. یہ یعنی ان کفار نے جب بھی آپ کو دیکھا تو آپ کو مذاق بناتے ہیں یا آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. احد الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ وہ ہے جس کو بھیجا ہے اللہ نے رسول بنا کر؟ جی یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم شریف میں، یعنی خانہ کعبہ شریف کے حرم میں آپ تشریف فرما تھے صحابہ کے ساتھ، نماز ادا فرما رہے تھے. ادھر جو ہے کفار بھی ایک طرف ہو گئے، حرم کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے. ابو لہب آیا نا اور آ کے تو کہنے لگا حضور کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ وہ رسول جو آئے ہیں ہمارے پاس جن کو اللہ نے بھیجا، یہ ہے. جی ساتھ ہی کہنے لگا کہ جی یار ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ یہ ان کے کلام میں لذت بہت ہے. یہ بڑی نفیس گفتگو کرتے ہیں اور جو کلام یہ سناتے ہیں قرآن جو ہے نا اس میں بھی بڑی مٹھاس ہے. لیکن ساتھ ہی وہ کہنے لگے کہ جی یہ ہمارا جگرا ہے کہ ہم نے پھر بھی اپنے بتوں کے ساتھ وفا کی ہے. جی جو ابو لہب جو ہے نا وہ کہنے لگا یہ ہمارا جگرا ہے، یعنی ہم نے اپنے بتوں کی بے وفائی جو ہے وہ نہیں کی. حالانکہ یہ اتنی مطلب فصاحت و بلاغت ان کی ہے اور جو ہے وہ اس قدر اللہ نے ان کو ملکہ جو ہے نا وہ عطا کیا ہے، وہ مانتے ہیں ہم، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے بتوں کے ساتھ کوئی ایسی بے وفائی نہیں کی ہے. ان کاد لیضلون عن آلہتنا لولا صبرنا علیہا، قریب تھا کہ یہ گمراہ کر دیتا ہمیں ہمارے معبودوں سے. جی یعنی یہ ایسی باتیں کرتا ہے اور ایسی تبلیغ کرتا ہے کہ قریب تھا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا ہمارے معبودوں سے. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم نہ صبر کرتے اس پر، یعنی ڈٹے نہ رہتے اگر ہم اس پر، تو اس نے تو ہمیں ہمارے دین سے پھیر ہی دینا تھا. سمجھ آئیے نا. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان قریب جان لیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو. من اضل سبیلا، کہ کون گمراہ ہے سیدھے راستے سے. پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم گمراہ رہے، سیدھے راستے سے ہم بھٹکے رہے ہیں. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ جس نے بنا لیا ہے
اپنا معبود ہواہو، اپنی خواہش کو، یعنی اپنی خواہش کو اپنا معبود جس نے بنا لیا ہے۔ خواہش سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ معبود اپنا جھوٹے معبودوں کی پوجا کرنے والے جو ہیں، یہ صبح ان کا معبود اور ہوتا ہے، شام کو ان کا اور ہوتا ہے جی۔ اور ایک معبود تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے ان کا جی، ان کا بت جو ہے وہ تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے، اس کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیں گے، نیا لے آئیں گے، کہیں گے کہ وہ اب نہیں، پسند نہیں ہے، ہونا ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ان کا سفر کا معبود اور ہوتا ہے، حضر کا اور ہوتا ہے، اور پھر اپنی پسند کا جو ہے نا یہ معبود، وہ ایک جو ہے نا بات مشہور ہے نا کہ جی وہ دو تھے نا، کسی سفر پہ گئے، معبود جو ان کے جو ہے نا وہ انہوں نے ساتھ لیے ہوئے تھے، ایک جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو ایک کا معبود جو ہے نا وہ کہیں گم ہو گیا۔ اب وہ پوچھنے لگا دوسروں سے، ایک دوسروں سے پوچھنے لگا، یار میرا معبود گم ہو گیا ہے، وہ کدھر گیا ہے جی؟ یعنی ایسا ان کا معبود ہے کہ جو گم بھی ہو جاتا ہے اچھا، تو وہ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہے، اور بات کوئی نہیں ہے۔ ہمارا اللہ جو ہے وہ تو وحدہ لا شریک ہے جی، تو ہماری خواہش کے مطابق وہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت حالانکہ کائنات سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے نا، لیکن وہ ہماری خواہش کے مطابق ہم نے اس کو معبود نہیں بنایا، جیسے ہمیں بتایا گیا، ہمیں اللہ رب العزت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا، ہم نے مان لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس پر ذمہ دار بن سکتے، رکھ دو کہ ہو سکتے ہیں آپ اس پر وکیل، یعنی آپ ان کی نگہبانی کی ذمہ داری جو ہے نا وہ آپ لیں گے ایسے لوگوں کی جو انتہائی بدبخت ہیں اور اپنی خواہش کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون و یعقلون، کیا گمان کر سکتے ہو کہ بہت سے ان میں سے یہ بہت سے سنتے اور سمجھتے ہیں، یعنی کیا یہ سمجھتے ہو، یعنی یہ جو مشرک لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ بہت سے ان میں سے جو ہے وہ بات کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، سمجھ اور شعور رکھتے ہیں، آپ یہ خیال کرتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ وہ تو نہیں ہیں مگر جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانور جو ہیں وہ پھر بھی کچھ عقل و شعور رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ جانور جو ہیں وہ کم از کم جانوروں میں سے کوئی مشرک نہیں ہوتا، یہ چرند پرند میں سے اللہ کی مخلوقات جو باقی ہیں ان میں سے کوئی مشرک نہیں ہوتا، تو کم از کم وہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ گمراہ ہے سیدھے راستے سے، یعنی جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ الم تری الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے نہ دیکھا اپنے رب کے، یعنی اپنے رب کی طرف، یا اپنے رب کو نہ دیکھا، کیف مد الظل، کہ کیسا پھیلایا ہے سائے کو، یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آسمان کو جو پیدا فرمایا اور اس کا سایہ جو ہے نا وہ زمین پہ پڑا، اور پھر سائے کو ایسے پھیلایا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر سایہ ہی نہیں رہنے دیا، بلکہ پھر سورج کو بنایا، چاند کو بنایا تاکہ زمین جو ہے وہ روشن ہو جائے، اور پھر ایسا نہیں کیا کہ سورج ہر وقت چمکتا رہے اور ہر وقت دن رہے، بلکہ پھر دن کو بھی پیدا کیا، پھر رات کو بھی پیدا کیا۔ یہ
پھیلایا پھر اس سایہ کو، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر چاہتا تو بنا دیتا اس کو ساکنن، ساکن یعنی کوئی بھی چیز، یعنی سورج کو بنایا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہر وقت دن ہی دن ہے جی، اور اگر اللہ رب العزت چاہتا تو دن ہی دن رہنے دیتا، چاہتا تو صرف رات ہی، سایہ جب پھیلایا تھا تو اندھیرا تھا تو رات ہی رہنے دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر بنایا، ہم نے سورج کو اس پر دلیل، یعنی سایہ بنایا تھا، پھر سائے پر سورج کو ہم نے دلیل بنایا، سورج کو پھر ہم نے بنایا تاکہ روشنی ہو جائے۔ ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا، پھر سمیٹا ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ باقی دعا روک لے اس کو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباساً، لباس یعنی پردہ، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو چین، سکون، یعنی جیسے جسم کے لیے یہ ہمارا لباس ہے ڈھکنے کے لیے، ایسے ہی رات کو اندھیرا بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ کئی قسم کے عیوب کو اللہ رب العزت نے چھپایا، اور لوگ جو ہیں وہ لوگ یہ شمار کرتے ہیں کہ جی رات ہے، اندھیرا ہے تو کوئی نہیں، کسی کو خبر ہونی اور کسی کو پتہ نہیں چلنا، ٹھیک ہے۔ یہ تمہارے لیے لباس ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے تو وہ مثل روشنی کے ہے، اندھیرا بھی مثل روشنی کے ہے، جیسے روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھتا ہے۔ اور نیند کو آرام اور سکون کا، چین کا ایک ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنایا دن کو اٹھنے کے لیے، جی یعنی چلنے پھرنے کے لیے دن کو بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے جس نے چلائیں ہوائیں، یا بھیجیں جس نے ہوائیں، بشرن خوشخبری دیتی ہیں، کس چیز کی؟ ما بین یدی رحمتی، اپنے آگے رحمت کی، ٹھیک ہے۔ یعنی گرمی ہو، شدید قسم کی، شدت کی گرمی ہو، دھوپ ہو، ادھر سے ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں تو پھر یہ اس بات کی خوشخبری ہوتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ ما بین یدی رحمتی، یعنی ہوائیں چلائیں اللہ نے، ٹھنڈی ہوائیں، اس لیے بشرم بین یدی رحمتی، تاکہ یہ بشارت ہے، خوشخبری بنا کر آگے آگے اپنی رحمت کی۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل فرمایا آسمان سے پانی، طہورا، پاکیزہ، لِنُحْيِيَ بِهِ، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ساتھ، بلدتاً، علاقہ یا شہر، میتاً، مردہ، یعنی وہ علاقہ جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے مردہ تھا اور زمین بنجر تھی، زمین خشک ہوئی ہوئی تھی۔ خشک زمین گویا کہ مردہ زمین ہوتی ہے جی، یعنی زمین کا مردہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ جو خشک ہو جائے اور اسے جو ہے وہ بارش کی ضرورت ہو، طلب ہو، تو جیسے بارش ہوتی ہے تو پھر سرسبز و شاداب زمین ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کو نئی زندگی مل گئی ہے۔ تو تاکہ ہم اس کو زندہ کریں، شہر کو جو مر چکا ہے، یا مردہ شہر کو زندہ کریں۔
وَنُسْقِيَهُ اور پلاتے ہیں ہم اس کو مما اس سے خلقنا انعاما پیدا کیا ہم نے جانور، یعنی جو ہم نے جانور پیدا کیے ہیں ان جانوروں کو ہم اس بارش کے ذریعے سے پلائیں۔ بارش ہوتی ہے تو پھر یہ تالاب وغیرہ جو ہے نا وہ بھر جاتے ہیں اور جانوروں کے پانی پینے کا جو ہے نا وہ سامان پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا اور انسان، بے شمار انسان، کثیرہ بہت زیادہ انسانوں کو ہم نے پینے کا ایک ذریعہ بنایا اس پانی کو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا اور البتہ تحقیق پھیرا ہم نے اس کو ان کے درمیان، یعنی ان ہواؤں کو، ان بارشوں کو ہم نے کئی علاقوں میں ایسے پھیرا، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ دھیان کریں، غور و فکر کریں، ٹھیک ہے۔ لوگ جہاں پہ بارش پھر برستی ہے پھر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا لوگ اقرار کرتے ہیں، لوگ مانتے ہیں کہ کوئی ذات ہے، جی، کہ بارش نہ ہو تو پھر کیا سما ہوتا ہے۔ بارشیں اب کتنا عرصہ نہیں ہوئی تو لوگ التجائیں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، باری تعالیٰ بارش نازل فرما، بارش نازل فرما۔ پھر اللہ رب العزت نے بارش نازل فرمائی اور پھر بارشوں کا ایسا سلسلہ جاری ہوا تو ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے انسان کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اور پس نہ مانا بہت سے لوگوں نے، یعنی پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو پھر بھی نہیں مانتے، بہت سے لوگوں نے الا کفورا مگر ناشکری کرتے ہوئے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا اور اگر ہم چاہتے لبعثنا تو بھیجتے ہم فی کل قریہ ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں، ہر بستی میں جو ہے نا ہم بھیجتے نذیرہ ڈر سنانے والا، جی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہاں پہ اعلان ہے، یعنی اب نبوت کا سلسلہ ختم ہے، نبوت بند ہے۔ اگر ہم چاہتے تو نبی بھیجتے، لیکن ہم نے نہیں چاہا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت تا قیامت رہے، جی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے چاہا نہیں ہے، اس وجہ سے اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ضرور بھیجتے، ہر ڈر سنانے والا جو ہے نا ہر بستی میں بھیجتے۔ فلا تطیع الکافرین وجاہد بہ جہادا کبیرا، پس اب فرمایا گیا کہ اب حضور آ گئے ہیں، لہذا اب کوئی اور سچا نبی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد جو آئے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا، لہذا اب کافروں کی اطاعت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ اب کرے گا حضور کی نبوت کے بعد تو وہ ہے ہی کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے، لہذا اس کافر کی یہ مرزا قادیانی کی تم اب اطاعت نہ کرو، اس لیے کہ وہ کافر ہے۔ فرمایا فلا تطیع الکافرین، بس نہ تم اطاعت کرو کافروں کی، وجاہد بہ جہادا کبیرا اور جہاد کرو ان کے ساتھ، جی، جہاد کرو ان سے، بھی اس کے ساتھ، یعنی یہ اس قرآن کے ساتھ، جہاد کبیرہ یہ بڑا جہاد ہے۔ لہذا ختم نبوت کا اعلان، پرچار کرنا اور مرزا کانے نبی کی نبوت کا جو ہے وہ انکار کرنا اور اس کی نبوت کے خلاف جہاد کرنا، اس کا رب العزت نے اعلان فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ اور وہ وہی ہے
جس نے جاری فرمائے بحرین، دو سمندر، یعنی دو سمندر آپس میں ملے ہوئے، اور آپ نے وہ دیکھا ہوگا ویڈیو میں، ایک جو ہے وہ دونوں سمندر آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں، اور ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا، ادھر کا پانی اس کے ساتھ نہیں ملتا۔ جی یہ نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی ایسا جو ہے نا وہ ڈال ہے، دیوار کھڑی ہے، اس وجہ سے ادھر کا ادھر نہیں جاتا، ادھر کا ادھر نہیں، ڈال ہے لیکن غیبی ڈال ہے۔ یہ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ غیبی ڈال ہے، یہ غیبی ایک پردہ ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن مجال ہے کہ ادھر کا پانی کھاری پانی، ایک پانی کھاری ہے ایک میٹھا ہے، میٹھا پانی کھاری کے ساتھ ملے یا کھاری پانی میٹھے کے ساتھ ملے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ھذا عذب فرات، یہ سمندر ایک کیا ہے، بہترین میٹھا ہے۔ وھذا ملح اجاج، اور ایک نمکین ہے، کھاری ہے جی، یعنی ایک سمندر جو ہے وہ میٹھے پانی کا ہے اور ایک کھاری ہے۔ یہ بظاہر جو ویڈیو میں نظر آتا ہے نا وہ آپس میں ملتے ہیں، اسی طرح سمندر کے اندر اوپر کھاری پانی ہے، نیچے غوطہ خور جو ہے نا وہ غوطے لگاتے ہیں، نیچے جاتے ہیں، اور انہوں نے مشاہدہ کیا اس بات کا، نیچے پانی میٹھا ہے، نیچے پانی میٹھا ہے اور ٹھنڈا پانی ہے، بہترین، جیسے برف پگھلی بھی ہوتی ہے، اور نیچے سے وہ پانی بھر کے لاتے ہیں اوپر، اور اوپر پانی جو ہے نا وہ کھاری ہے، اور کھاری بھی ایسا ہے کہ اگر آپ ایک قطرہ زبان کے اوپر رکھیں تو چھالے بن جائیں پورے منہ میں، ایسا کھاری پانی ہے، لیکن وہ نیچے والا جو ہے نا وہ ٹھنڈا اور میٹھا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور بنا دیا ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک برزخ، یعنی غیبی پردہ بنا دیا ہے جی، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، مضبوط آڑ بنا دی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی اللہ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا پانی سے بشر، یعنی انسان بنایا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر بنایا اس کو نسب وصہرا، اور سسرال کا رشتہ بنایا جی، یعنی پھر جب جوان ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، تو عورت کے لیے مرد کا گھر جو ہے وہ سسرال ہے، اور مرد کے لیے عورت کا گھر جو ہے وہ سسرال ہے۔ پھر ہم نے ان کے لیے نسب بنایا، آگے ان کی نسب چلائی اور سسرالی ان کے بنائے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب قدرتوں والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور پوجتے ہیں، یعنی کفار جو ہیں وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا کو، ما لا ينفعهم، جو نہ انہیں فائدہ دے سکتے ہیں، ولا يضرهم، نہ کسی قسم کا نقصان دے سکتے ہیں۔ اور وکان الکافر علی ربی ظہیرا، اور ہر کافر اپنے رب کے نزدیک گھٹیا ہے، ذلیل ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ قل لا اسألکم علیہ من اجر، تم فرماؤ کہ میں نہیں مطالبہ کرتا تم سے، یا نہیں مانگتا میں تم سے، علیہ اس پر، یعنی اس تبلیغ کرنے پر، جو اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے اس پر میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر، من اجرین، کوئی بھی اجر تم سے نہیں مانگتا، الا ما من شاء، مگر یہ کہ جو چاہے، ان یتخذ الی ربی سبیلا، کہ بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، راہ بنا لے، یعنی صرف یہی مطالبہ ہے اور کوئی
میں دنیاوی غرض و غایت نہیں ہے، دنیاوی کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ کی طرف تم اپنا راہ جو ہے نا وہ اختیار کر لو، جی یعنی تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، اور بھروسہ کرو اس ذات پر جو زندہ ہے، لا یموت، جو کبھی نہ مرے گا، یعنی اس پر تم بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جو کبھی نہیں مرے گا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح پڑھا کرو اس کی حمد کے ساتھ۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے، وہی کافی ہے کس چیز پر؟ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اپنے بندوں کے گناہوں پر خبر رکھنے والا، یعنی اللہ اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار اللہ کی ذات ہی کافی ہے، اور کسی کو کچھ پتہ چلے یا نہ چلے، اللہ رب العزت ہر فعل سے، ہر کام سے خبردار ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ثم استوی علی العرش، پھر استوا فرمایا عرش کی طرف، عرش پر، جی الرحمن، رحمان وہی رحمان ہے، فاسأل بھی خبیرہ، پس پوچھو اس کے بارے میں خبر رکھنے والوں سے، یعنی جاننے والوں سے پوچھو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا، اور جب کہا گیا ان کو اسجدوا، سجدہ کرو، للرحمن، رحمان کو، قالوا امر رحمان، بولے کہ کون رحمان؟ انسجد لما تأمرون، کیا ہم سجدہ کریں، لما تأمرون، جس کو تم ہمیں حکم دیتے ہو، یعنی تم جس کو کہتے ہو ہم اس کو سجدہ کریں، تمہارے کہنے پہ سجدہ کریں، ہم تو اس کو سجدہ کریں گے، اس کی پوجا کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد جس کو سجدہ کرتے رہے۔ وزادہم نفورا، اور ان کی نفرت کو اور زیادہ کیا، جب ان کو کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو ان کی نفرت جو ہے نا وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔